الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی اللہ. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. سیرت النبی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چند دنوں بعد آ جائے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت صرف کسی ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، عظمت، رفعت، بلندی، مقام اور مرتبہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل گندگی سے، غلاظت سے بھرے ہوئے تھے، گمراہی کے اندر مبتلا تھے، تو کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تاکہ وہ گندگی اور غلاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، وہ انسان غور کر کے ان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزار لے، بسر کر لے، تو اسی کا نام سیرت طیبہ ہے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو مسلمان دے کر اپنے دلوں کے اندر اس کی عظمت، ان کا کردار، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی نقل و حرکت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں.
جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دلوں کے اندر نہیں بیٹھے گی تو اس وقت تک انسان کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے مشعل رہا، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل جو کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے ہم کسی ہیرو کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے، اپنا نمونہ نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے اندر صرف ہیرو اور قائد اور رہنما ہیں تو وہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے ایک ہی لیڈر ہیں، ہمارے ایک ہی رہنما ہیں جنہوں نے دلوں کے اوپر راج کی ہے، جو سب کے دلوں کے اندر ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا عشق اور ان کا جذبہ ہونا چاہیے اور اسی کے لیے مر مٹنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جو موضوع زیر بحث آئے گا وہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق کیسے تھا، آپ نے معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزاری، آپ نے لوگوں کے بارے میں جذبات کیسے رکھے، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے، آپ کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا بالکل ٹھہر ٹھہر کر تدریجاً گفتگو فرماتے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو مبارک اتنی آسان ہوتی تھی جو سننے والا بیٹھتا تو وہ لذت کو محسوس کرتا، جو آپ کی گفتگو کو سنتا تو محبت محسوس کرتا، جو آپ کی گفتگو کو سنتا تو مودت محسوس کرتا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو جلد یاد کر لیتا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو اگر کوئی گننے والا آپ کی گفتگو کو گنتا، آپ کی باتوں کو شمار کرتا تو آسانی سے گن سکتا تھا۔ آپ کی گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے اندر کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچا دیتے، ہماری گفتگو کے اندر غیر مہذب باتیں ہو جاتی ہیں، بد تہذیبی آ جاتی ہے، اخلاق سے ہٹ کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اگر گفتگو فرماتے، اگر کوئی گننے والا گنتا تو اسے آسانی سے گن سکتا تھا۔ یعنی اتنی نرم لہجے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، آپ نے کلام کیسے کرنا ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے لین دین اور معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ فرمایا یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بہترین شخصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، بہترین ذات کو دیکھنا چاہتا ہے، بہترین نمونے کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتا ہے اور اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے، اپنے لیے امام اور رہنما بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔
اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے رکھنے والا ہے، اللہ کے نبی کی ذات صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے نمونہ ہے۔ یعنی نمونہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انسان ایک زبان سے دعویٰ کرے میں عاشق رسول ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کوٹ کوٹ کر بیٹھے ہوئی نہیں چاہیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے وہ ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے، ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ قلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے زیادہ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو گفتگو کے اندر اتنی نرمی ہوتی، اتنا نرم لہجہ ہوتا کہ سننے والے کا دل کرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اور گفتگو سنتا رہوں۔ اور ہمیں یہ سبق اور درس دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق رکھنے والوں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت رکھنے والوں، اگر گفتگو کا انداز اختیار کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا والا اختیار کرو۔ اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے گفتگو فرمائی ہے آپ بھی ایسے گفتگو فرماؤ۔ آپ دنیا کے لیے عظیم رہنما تھے، آپ دنیا کے عظیم انسان اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا اخلاق اتنا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا کہ آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمنی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی آیا جن نے کوئی تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم کی کمی اور قلت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کو کھینچا، حتیٰ کہ جب چادر اتنی زور سے کھینچی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مونڈے کندھے مبارک سے نشان پڑ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے مجھے دے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا اور مسکرائے۔ قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اوپر، قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے اوپر، قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل اور صبر ان مزاج کے اوپر کہ کیسا وہ بہترین مزاج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، مڑ کر دیکھا اور مسکرایا، فرمایا جی کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس دیہاتی بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، چادر دے دی۔ اور یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے غصہ نہیں کرنا، تحمل مزاجی کے ساتھ پیش آنا ہے، برداشت کرنا ہے کہ معاشرہ ایسے نہیں چل سکتا کہ اگر معاشرے کے اندر ایک انسان بہترین شہری بننا چاہتا ہے، ذمہ دار شہری بننا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے، اعرابی سے غصہ نہیں ہوئے، چادر دے دی، فرمایا یہ لیں چادر۔ آپ کا تو اخلاق یہ تھا، آپ کا تو مزاج یہ تھا، آپ تو تحمل کے مالک تھے۔ اور ہمیں یہ سبق اور درس دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آخری نبی کے یارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو اپناؤ۔ آپ کا کردار بہترین تھا، آپ کا افعال اور آپ کے اعمال سب سے بہترین اور آئیڈیل تھے، ہمارے لیے نمونہ ہے، باعث نجات ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چل کر عمل کریں تو ہماری زندگی سکون والی زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی اطمینان والی زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی مطمئن زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی نجات والی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور آج وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ ہم نے لیڈر ہی کو کچھ اور منتخب کر لیے، ہم نے اپنے رہنما کچھ اور منتخب کر لیے۔ ہمارے ہیرو اور ہمارے لیڈر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر تو ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس کا اتنا اخلاق اعلیٰ ہو، جو اتنے بڑے بہترین اخلاق کے مالک۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رویہ ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تحمل اور صبر اور اس چیز کا جو درس دیتے تھے اپنی امت کو، وہ بے مثال درس تھا۔ آپ نہ صرف معاشرے کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے رہنے والے، اپنے خادموں، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، یہ مجھے شرف حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہوا۔ 10 سال میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مجھے اف تک کہا۔ 10 سال خدمت کرنا، اللہ کے نبی کی صحبت کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا، مودت رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ 10 سال ہو گئے، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں فرمایا۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا، کبھی یہ الفاظ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ کا تو خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ یہ رویہ ہوتا تھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو خادم ہیں، کام کرنے والے نوکر ہیں، کوئی ان کی حد بھی مقرر ہے؟ کتنی بار ان کی غلطی کو معاف کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس بندے نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ، خادم کو، نوکر کو کتنی بار معاف کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 70 بار دن میں معاف کیا جائے۔ فرمایا تم ایک بار پوچھتے ہو کہ معاف کر دیا جائے اپنے نوکروں اور خادموں کے لیے؟ فرمایا ایک دفعہ غلطی کرے پھر معاف کر دو، دوسری غلطی کرے معاف کر دو، تیسری غلطی کرے معاف کر دو۔ فرمایا دن میں 70 بار اپنے نوکر اور اپنے خادم کو معاف کیا کرو۔ آپ کا تو اخلاق ہی یہ تھا، آپ اس اخلاق کا درس دیتے تھے، آپ کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ معاف کرنے والی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے۔ غصے کو پی جانا اور ہم لوگوں کو معاف کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ محبت والا وہ شخص ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، اخلاق کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی بڑے سے کوئی بات بندہ کر لے، وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے، چھوٹا بڑے کی بے عزتی کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں کی قدر اور ادب احترام نہیں کرتا، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، کہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرو، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ پیش کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج جو کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ صرف اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، جذبات زیادہ ہو چکے ہیں، ہم جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ،
اور ان کے جذباتوں کو ان کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب یہ لوگ سوچ لیں کہ ہماری گفتگو ایسی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ہماری بات کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہماری بات چیت وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیں گھروں کے اندر کیسے سلوکات ہے۔ پھر گھر والوں کے بارے میں فرمایا خیرکم 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 من اہلی وانا خیرکم اہلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف اگر تم اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو، لوگوں کے ساتھ، کسی غیر کے ساتھ پیش ہو، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش ہو۔ فرمایا خیرکم خیرکم، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے بیوی کے ساتھ، میاں بیوی کے آپس کے اندر چپکلش ہو جائے تو گالی گلوچ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا وہ بہترین لوگ نہیں ہیں جو گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، جو سختی اور غصے سے کام لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا کہ نرم لہجہ اختیار کرتے، گفتگو کے اندر ادب کو ملحوظ رکھتے رکھتے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر صرف اخلاق پیدا ہو جائے اور نرم دلی پیدا ہو جائے، دیکھیں معاشرے کے اندر انقلاب کیسے آتے ہیں، محبتیں کیسے بڑھتی ہیں، الفتیں کیسے بڑھتی ہیں۔ آج کمی یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق والا چیز جو ہے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، روڈ پہ سفر کریں، اگر کسی شخص کو غلطی ہو جاتی ہے، گاڑی آپس میں لگ جائے یا بائک آپس میں لگ جائے، کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، کیسے ہم الجھ پڑتے ہیں، کیسے گالم گلوچ تک ہمارا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم دل کے اندر یہ سوچیں کہ ہم تحمل مزاجی سے کام لیں، گالم گلوچ سے کام نہ لیں، تو یہ بھی اجر ہے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو گیا، غلطی سے کوئی چیز لگ گئی ہے، اگر انسان اس چیز کو صبر کر لیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اور بڑی کمزوری یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کہ برداشت والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ نہ تکلم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت اور اخلاق نام کی چیز نہیں رہے گی۔ ہم سب اس چیز کا خیال رکھیں کہ روڈ پہ جانے والا بچہ ہے، خاتون ہے، خواتین ہے، بوڑھا ہے، بڑی عمر کے، انہیں راستہ دیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیدا ہوگا اور معاشرہ بہترین بن جائے گا، معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اخلاق پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ فرمایا کہ سب سے بہترین ذات، سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے نمونے کو اختیار کرو۔ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اگر آپ محبت رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اگر عشق رکھنا چاہتے ہیں مسلمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہوگا۔ عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ جس سے محبت رکھتا ہو، عشق رکھتا ہو، اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا تقاضا، محبت کا تقاضا، محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کیا جائے، کیونکہ وہ سب سے ہمارے لیے عظیم رہنما اور لیڈر ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر صرف ایک نبی کو بنا لیں، دنیا کے اندر اس جیسا کوئی اور ہیرو اور لیڈر نہیں ہے۔ سیاست کے اندر ہم دیکھ لیں، ہم نے اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے، لیڈر بنائے جو اپنے مفاد کی خاطر ملک کو دو پہ لگا دیتے ہیں اور عوامی معیشت کو تباہ اور برباد کر کے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہے کہ ہمارے لیڈر، یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما اور ہمارے عظیم ہیرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے دلوں کے اندر محبت اور عشق تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز دیکھیں آپ، جس ہیرو کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے،
جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، اللہ کے نبی کا عشق رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کی پیروی کریں۔ جس کے افعال کے اندر، جس کے کردار کے اندر، جس کے اٹھنے کے اندر، جس کے بیٹھنے کے اندر، جس کے افعال، جس کے اعمال، جس کی امانت، جس کی صداقت، شرافت اس بندے کے اندر ہو ہی سرے سے نا، تو اس کی پیروی کیسے کیجئے؟ حضرات گرامی، ہمارے لیے سب سے جو نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا راستہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے کو اختیار کریں گے، اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت عزتوں سے نوازیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، پیار، عشق اور جذبہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم سب مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہماری خواہش کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر